دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ضرور بھی ضرور ملے گا۔ اگر ہم مانگنے والے کو ملنے میں ہی ڈاؤٹ اور شک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دلوں کے ارادے پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کامل یقین کے ساتھ دعا کریں کہ جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ جھولی اٹھا کر ہاتھ پھیلا کر کے رب کریم وہ چیزیں ہمیں ضرور عنایت کرے گا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ یا اللہ تو بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا نام بڑا ہے، تیری ذات بڑی ہے، تیرے کام بڑے ہیں۔ یا اللہ بڑائی تجھے ہی زیب دیتی ہے۔ یا اللہ تو ہی آسمان و زمین کے نظام کو چلانے والا ہے، تو ہی ان مخلوقات کا رزاق بھی ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ یا اللہ تیرے ہی حکم سے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر چھپ جاتا ہے۔ یا اللہ تیرے اشارہ کن سے چاند وقت پر نکلتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ یہ تمام مخلوقات کا نظام، تمام مخلوقات کی نقل و حرکت اے رب کریم یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہو رہا ہے۔ یا اللہ تیرا کام بہت بڑا ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے۔ یا اللہ ہم چھوٹے ہیں، یا اللہ ہم غلام ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، چھوٹے ہونے کے باوجود بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے رب کریم آج ہم نے امید اور توقع کے ساتھ ہاتھ اٹھائی ہیں، اے رب کریم آج ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانیاں تیری کی ہیں، یا اللہ بہت ہم سے پاک ہوئے ہیں۔ یا اللہ مجلس میں، یا اللہ تنہائی میں، گھر میں، نہ جانے کس کس مقام پر اور کیسے کیسے گناہ اور تیری نافرمانیوں کا صدور ہم سے ہوتا ہے۔ یا اللہ تو سب کو جاننے والا ہے، یا اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے۔ یا اللہ ہمارے بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، کرنے والا جانتا ہے، یا تو جانتا ہے۔ یا اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج تک تو نے جیسے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ستاری کا مظاہرہ کر رکھا ہے، یا ستار آئندہ بھی ہمارے گناہوں کو ایسے ہی چھپائے رکھنا، اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالے رکھنا۔ یا اللہ جیسے تو نے دنیا میں ہمارے گناہ چھپا رکھے ہیں، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کو یوں ہی چھپائے رکھنا۔ یا اللہ اس کے راز کو فاش مت کرنا، یا اللہ کسی کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر مت کرنا۔ یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں نظر نہیں آتے، لوگوں کو نظر نہیں آتے، ورنہ اگر ہمارے کرتوت، ہمارے گناہ، ہمارے جرم اگر چلتے پھرتے نظر آیا کرتے جیسے بنی اسرائیل کو نظر آیا کرتے تھے، اے میرے مولا ہم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ رہتے، یا اللہ کسی سے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ یا اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ اے رب کریم آخرت میں بھی چھپائے رکھنا، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، اگر تو نے آخرت میں ہمارے گناہوں کو کھول دیا، لوگوں کے سامنے کھول دیا،
لوگوں کے سامنے بتا دیا، یا اللہ وہاں ہمارے چھوٹے بھی موجود ہوں گے، بڑے بھی موجود ہوں گے، یا اللہ ہمارے آبا و اجداد بھی ہوں گے، یا اللہ ہماری نسلوں کے ماتحت والے بھی ہوں گے، یا اللہ ان کے سامنے جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے گی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں ہوگی، یا اللہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی ہمارے گناہ دیکھ کر، ہمارے سیاہ کرتوت دیکھ کر، یا اللہ کہیں وہ خفا ہو کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنا امتی ماننے سے انکار نہ کر دے۔ اے میرے مولا اگر انہوں نے اپنی امتی ماننے سے یا ہماری سفارش کرنے سے انکار کر دیا، اے رب کریم ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، انہیں کی سفارش پر تو امید لگائے ہوئے ہیں، انہیں کی ذات سے تو توقع لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں کے اوپر تو بھروسہ کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ورنہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، ہم بہت برے کرتوت کرنے والے ہیں، پاپی ہیں، یا اللہ بے انتہا جرم کیے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی غلطی کر کے ایک مرتبہ سوری بول دیتا ہے تو دنیا والے بھی محبت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔ اے رب کریم تو بے انتہا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے معافی کا اعلان فرما دیجئے، یا اللہ بخشش کا اعلان فرما دیجئے، یا اللہ آج ان ہاتھوں کو اور اس جھولی کو خالی نیچے نہ جانے دیجئے، آج اب ہم سے راضی ہو جائیے، آج راضی ہو جائیے، ہماری بخشش کا اعلان فرما دیجئے، ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ یا اللہ آج تیرے سامنے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ صدق دل سے معافی مانگ رہے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یقیناً آج تک ہم نے بہت جرم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ انہی گناہوں کی وجہ سے دنیا ہمیں اذیت پہنچا رہی ہے، باطل طاقتیں ہمیں لقمہ تر بنانا چاہتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے میرے مولا غزہ والوں پر رحم فرما دیجئے، غزہ والوں پر رحم فرما دیجئے، بہت مصیبتیں جھیل رہی ہیں وہاں کی مائیں، وہاں کی بیٹیاں، معصوم بچے، اے میرے مولا ان کا کیا کرتوت ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اپنی جان کا تحفظ نہیں چاہتے، وہ اپنے مان کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ انبیاء اور رسولوں کی مقدس سرزمین کو بچانا چاہتے ہیں، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جانے دے رہے ہیں۔ ہزاروں 50 60 ہزار کے قریب اب تک 1-1.5 سال کے اندر غزہ کے مسلمان اپنی جان دے چکے ہیں۔ یا اللہ ان کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ باطلوں پر ابابیل بھیج دیجئے، ظالم کو تہس نہس کر دیجئے، ظالم کو نیست و نابود کر دیجئے۔ یا اللہ غزے والوں کے ساتھ فرشتوں کی امداد نازل فرما دیجئے، یا اللہ جبرائیل کو بھیج کر ان کی معاونت فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت برداشت کر لیے ہیں ظلم، یا اللہ بہت برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ کب تک ہم اس یوں دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے، یا اللہ کب تک ہم یوں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ والدین نے ہمارے ساتھ بچپن میں بہت رحم کا معاملہ کیا ہے، جب ہم چھوٹے سے تھے ہمارے ساتھ پوری شفقت کا معاملہ کرتے تھے، ہمیں اذیت اور تکلیف پہنچنے میں وہ آڑے بن جاتے تھے۔ اے رب کریم والدین کو بھی، بچوں کو بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ کتنے ناپاک ارادے رکھنے والے ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور ماں اپنے بچوں کی اذیت کی وجہ سے تڑپ جاتی ہے۔ اے رب کریم تو تمام ماؤں کو صبر دے دیجئے، تمام ماؤں کو بہترین بدلہ دے دیجئے، یا اللہ تمام اولادوں کو سمجھ نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تو آج ہماری بگڑی کو بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سے زیادہ بہترین وقت کوئی نہیں ہوگا، رمضان کی متبرک رات ہے، تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے،
یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، تو نے اعلان کیا ہے اور تو روزانہ اعلان کراتا ہے رمضان المبارک کی ہر رات میں، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا؟ ہم تجھ سے معافی چاہ رہے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے رزق چاہ رہے ہیں، حلال رزق دے دے۔ یا اللہ حاضرین کی تمام بگڑیوں کو بنا دیجئے، تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آج تو سن ہی لیجئے، آج ان ہاتھوں کو، ان جھولیوں کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیجئے۔ یا اللہ مجمع میں بوڑھے بھی ہیں جن سے آپ حیا کرتے ہیں، نوجوان بھی ہیں جن کی عبادت کو آپ پسند کرتے ہیں، بچے بھی ہیں جن پر آپ رحم کھاتے ہیں۔ یا اللہ ان واسطوں سے قبول کر لیجئے، انہی واسطوں سے بگڑیوں کو بنا دیجئے۔ یا اللہ حضرت ابو بکر کی صداقت کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، معصوم بچوں کے صدقے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، آج تو ہماری بخشش کے فیصلے فرما ہی دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ مشتاق صاحب کوئی مرحوم ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ امّے سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ قبول کر لیجئے، یا اللہ قبول کر لیجئے۔ یا اللہ مسائل کو حل فرما دیجئے۔ بہت ہم پریشان ہو چکے ہیں، دنیا بہت ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ یا اللہ دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ یا اللہ دنیا ہمیں لقمے تر بنانا چاہتی ہے۔ اپنے آخری نبی کی آخری امت کو اتنا لاوارث نہ چھوڑیے، یا اللہ اتنا لاوارث نہ چھوڑیے۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما لیجئے۔ ہمارے ملک کے بھی حالات اس وقت مناسب نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اپنی مدد فرما دیجئے، ہمارے ساتھ اپنی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ سن لیجئے، تو بہت سننے والا ہے، تو نے تو وعدہ کیا ہے جب بندہ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے امید سے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ توقع کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، ماؤں کی ممتا کے صدقے قبول کر لیجئے، نبی کی امت کے صدقے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہمیں لاوارث مت چھوڑیے، بہت لاوارث رہ چکے ہیں، بہت جرم کر کے تجھے ناراض کیا ہوا ہے۔ یا اللہ آج ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، خوشنودی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آج بالکل سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، اس مجلس میں زانی بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہو سکتے ہیں، والدین کے نافرمان بھی ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ جس نے جو جرم کیا ہے، سب طریقے کے جرم سے، سب طریقے کے گناہوں سے آج تیرے سامنے ہم معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم پڑھا گیا ہے، اس کے پڑھنے میں، سننے میں جانے بھولے سے جیسے بھی جو بھی غلطی ہوئی ہو، یا اللہ اس کو قبول معاف فرما دیجئے، اور جو کچھ صحیح پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما دیجئے۔ یا اللہ خاص طور پر پھر ہم درخواست کر رہے ہیں، غزہ، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا فرما دیجئے، بزدلی اور بے غیرتی سے ہماری عبادت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں بیٹھ کر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ یا اللہ دعائیں قبول فرما لیجئے ان کے حق میں، یا اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے یا اللہ وہ سب عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہماری ضرورت کا ہے اے رب کریم وہ بھی عنایت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مقبول اور منظور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔